الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام کتبی تصدیقات کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس قال البحث الثالث فی العدول والتحصیل۔ حرف السلب ان کان جزءا من الموضوع كقولنا اللہ جماد، او من المحمول كقولنا الجماد لعالم، او منهما جميعا سمیت القضیۃ معدولہ موجبۃ كانت او صالبہ، وإن لم يكن جزءا لشيء منهما سمیت محصلہ ان كانت موجبۃ وبسیطہ ان كانت صالبہ۔ قال مصنف نے کہا البحث الثالث فی العدول والتحصیل، تیسری بحث عدول و تحصیل کے بیان میں۔ رابطہ، ما سبق سے رابطہ، تیسری بحث۔ تو میں نے اس کتاب کو مقالے ثانیہ سے شروع کیا، کیونکہ ثالثہ ششماہی دوم میں ہندوستان بھر کے مدارس میں مقالے ثانیہ سے ہی اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مقالے ثانیہ یعنی تصدیقات کی بحث سے میں نے اس کتاب کو شروع کیا۔ تو مقالے ثانیہ رابطہ بیان کر رہا ہوں۔ مقالے ثانیہ سنا آپ نے، المقالۃ الثانیہ فیہا مقدمۃ و ثلاثۃ فصول۔ مقالے ثانیہ میں کیا کچھ ہے؟ مقالے ثانیہ کا اسٹرکچر کیا ہے؟ ایک مقدمہ اور 3 فصل ہے، یعنی مقالے ثانیہ میں ایک مقدمہ ہے اور 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل حملیہ کے بیان میں، فیہ یعنی پہلی فصل میں 4 مباحث ہیں۔ پہلی فصل کس کے بیان میں ہے؟ حملیہ کے بیان میں، اور پہلی فصل میں کل 4 مباحث ہیں۔ البحث الاول فی اجزاء الحملیہ و اقسامہا، پہلی بحث حملیہ کے اجزاء اور اس کے اقسام کے بیان میں جو گزر گئی۔ دوسری بحث محصورات 4 کی تحقیق میں یہ بھی گزر گئی۔ البحث الثالث، تیسری بحث عدول و تحصیل کے بیان میں۔ یہ تھا رابطہ، البحث الثالث فی العدول والتحصیل۔ تو مصنف کہتے ہیں تیسری بحث، اس میں کل 4 مباحث ہیں۔ چوتھی بحث جو آنے والی ہے وہ موجہات کے بیان میں۔ تو 3 فصلوں میں سے پہلی فصل میں 4 مباحث میں سے 2 بحثیں گزر چکی، تیسری بحث ابھی عدول و تحصیل میں، چوتھی بحث آنے والی ہے وہ موجہات کے بیان میں۔ البحث الثالث فی العدول والتحصیل، تیسری بحث عدول و تحصیل کے بیان میں ہے۔ حرف السلب ان کان جزءا من الموضوع كقولنا اللہ جماد۔ حرف سلب آپ کو معلوم ہے جیسے کہ لا، لیس، غیر، یہ حرف سلب ادات سلب ہیں۔ حرف سلب سے یہاں پر ادات سلب ہی مراد ہے، کیونکہ نحوی حرف بھلے نام رکھتے ہوں مگر مناطقہ ادات نام رکھتے ہیں غیر مستقل فی الدلالہ کا۔ تو حرف سلب اگر قضیہ میں حرف سلب موضوع کا جز ہے، جیسے اللہ ہے جماد، یہ ایک قضیہ ہے، اس قضیہ میں موضوع لا ہے۔ لا ہے
اس میں جو لا ہے یہ ہے کا جز ہے جو موضوع ہے، تو حرف سلب یہاں موضوع کا جز ہے۔ تو حرف سلب قضیہ میں موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو، مثلا الجماد لا عالم، یہ قضیہ ہے۔ اس قضیے میں ایک حرف سلب لا ہے، یہ لا عالم کا جز ہے جو محمول ہے، تو حرف سلب یہاں محمول کا جز ہوا۔ تو حرف سلب قضیہ میں موضوع کا جز ہو، جیسے لا ہے جماد ہے، یا محمول کا جز ہو جیسے اللہ ہے لا عالم، مثال کے طور پہ محمول کا جز ہو جیسے جماد لا عالم ہے، یا حرف سلب دونوں کا جز ہو، موضوع اور محمول دونوں کا جز ہو، جیسے لا ہے لا عالم ہے۔ تو گفتگو یہ ہے کہ حرف سلب قضیہ میں موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز ہو، تو اس قضیہ کو مادولہ کہا جاتا ہے، اس قضیہ کا نام مادولہ رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ حرف السلب ان کان جزءا من الموضوع، حرف سلب اگر موضوع کا جز ہو، مثال کے طور پہ ہمارا قول اللہ حی جماد، یہاں لا ہے کا جز ہے جو موضوع ہے، تو حرف سلب موضوع کا جز ہے۔ یا یہ کہ حرف سلب محمول کا جز ہو، مثال کے طور پہ ہمارا قول الجماد لا عالم، یہاں پر محمول اس قضیہ میں عالم ہے اور لا اس کا جز ہے، تو حرف سلب محمول کا جز ہے جماد لا عالم۔ یا یہ کہ حرف سلب دونوں کا جز ہو، موضوع کا بھی جز ہو، محمول کا بھی جز ہو، جیسے لا ہے لا عالم ہے، سمیت القضیۃ مادولہ، تو قضیہ کا نام مادولہ رکھا جاتا۔ تو مادولہ کی کیا تعریف ہوئی؟ مادولہ وہ قضیہ ہے جس میں حرف سلب موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز ہو، تو وہ مادولہ ہے۔ مادولہ وہ قضیہ ہے جس میں حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں کا جز ہو۔ موجبتاً کانت او سالبہ، قضیہ خواہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو، حرف سلب قضیہ میں کسی جز کا یعنی موضوع کا یا محمول کا یا دونوں کا جز ہے تو وہ مادولہ ہے۔ تو مادولہ موجبہ بھی ہو سکتا، سالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں قضیہ کا نام مادولہ رکھا جاتا ہے خواہ یہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ جُزْءًا لِشَيْءٍ مِّنْهُمَا، اور اگر حرف سلب قضیہ کے کسی جز کا جز نہ ہو، حرف سلب قضیہ کے کسی جز کا جز نہ ہو، تو اگر قضیہ کے کسی جز کا جز ہے حرف سلب تو اس قضیہ کو مادولہ بولا جاتا ہے، اس قضیہ کا نام مادولہ رکھا جاتا۔ اور اگر حرف سلب قضیہ کے کسی جز کا جز نہیں ہے، یعنی نہ موضوع کا جز ہے نہ محمول کا جز ہے، تو پھر اس قضیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں اگر موجبہ ہے تو محصلہ کہا جاتا، اور اگر سالبہ ہے تو بسیطہ کہا جاتا۔ سمیت محصلہ ان لم یکن جزءا لشیء منہما، اور اگر حرف سلب قضیہ کے یعنی موضوع اور محمول میں سے کسی کا بھی جز نہ ہو، سمیت محصلہ، تو قضیہ کا نام محصلہ رکھا جاتا اس وقت جب کہ وہ موجبہ ہو، اور بسیطہ رکھا جاتا جب کہ سالبہ ہو۔ کیا کچھ انہوں نے کہا؟ انہوں نے جو کچھ کہا ماتن نے اس کا حاصل یہ کہ حرف سلب قضیہ کی کسی جز کا جز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر حرف سلب قضیہ کی کسی جز کا جز ہو، یعنی موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز ہو، تو وہ مادولہ ہے۔ مادولہ موجبہ بھی ہو سکتا، سالبہ بھی ہو سکتا۔ حرف سلب اگر قضیہ کی کسی جز کا جز نہیں ہے اور قضیہ موجبہ ہے تو اس کا نام محصلہ رکھا جاتا، اور اگر قضیہ سالبہ ہے مگر حرف سلب کسی کا جز نہیں ہے تو اس کا نام بسیطہ رکھا جاتا۔ یہ ایک اصطلاح ہے، اور اس سے زیادہ مشہور اصطلاح یہ ہے کہ حرف سلب قضیہ کی کسی جز کا جز نہ ہو تو اس کا نام محصلہ رکھا جاتا ہے۔ شرح کی عبارت دیکھیں۔ اقول القضیۃ اما مادولۃ او محصلہ،
قضیہ یا تو معدولہ ہوگا یا محصلہ ہوگا، اس لیے کہ دلیل قضیہ معدولہ اور محصلہ میں منحصر ہے، اس لیے کہ حرف سلب یا تو موضوع یا محمول میں سے کسی کا جز ہوگا یا کسی کا جز نہیں ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ جُزْءًا لِشَيْءٍ، تو اگر حرف سلب کسی کا جز ہو، یعنی موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز ہو، تو کہتے ہیں یا تو موضوع کا جز ہوگا، جیسے ہمارا قول اللہ حی جماد، یہاں لا موضوع کا ہے کا جز ہے، یا محمول کا جز ہو جیسے ہمارا قول الجماد العالم، یا دونوں کا جز ہو جیسے ہمارا قول اللہ ہے لا علم، تو قضیہ کا نام معدولہ رکھا جاتا ہے، خواہ یہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو۔ اما الاولیٰ، لیکن اولا یعنی حرف سلب موضوع کا جز ہو تو قضیہ کو معدولۃ الموضوع کہا جاتا ہے۔ ثانیہ، حرف سلب محمول کا جز ہو تو قضیہ کا نام معدولۃ المحمول رکھا جاتا۔ ثالثہ، یعنی حرف سلب دونوں کا جز ہو تو قضیہ کا نام معدولۃ الطرفین رکھا جاتا۔ تو آپ نے سنا کہ قضیہ منحصر ہے معدولہ اور محصلہ میں، حرف سلب موضوع کا جز ہے یا محمول کا جز ہے یا دونوں کا جز ہے تو وہ اس قضیہ کو معدولہ بولا جاتا ہے، معدولہ بولا جاتا، اور اگر کسی کا جز نہیں ہے تو اسے محصلہ بولا جاتا۔ یہ بات آگے آ رہی ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ معدولہ، اس قضیہ کا نام معدولہ رکھا گیا۔ کون سے قضیہ؟ جس میں حرف سلب قضیہ کی کسی جز کا جز ہو۔ اس کا نام معدولہ رکھا گیا اس لیے کہ حرف سلب جیسے کہ مثال کے طور پہ لیس ہے، مثال کے طور پر غیر، مثال کے طور پہ لا، اس قضیہ کا نام معدولہ رکھا گیا اس لیے کہ حرف سلب کی اصل میں وضع ہوئی ہے سلب اور رفع کے لیے۔ حرف سلب کی اصل میں وضع ہوئی کس کے لیے؟ سلب اور رفع کے لیے، مگر جب یہ دوسرے کے ساتھ مل کر ایک شے کے مانند ہو گیا کہ اس کے لیے کوئی چیز ثابت مانی جاتی یا خود یہ کسی دوسری چیز کے لیے ثابت مانا جاتا ہے، یا اس سے کسی چیز کی سلب اور نفی کی جاتی، یا اس کی کسی دوسری چیز سے سلب اور نفی کی جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے موضوع اصلی سے یہ دوسرے کی طرف عدول کر گیا ہے، اس لیے اس کا نام معدولہ رکھا گیا۔ معدولہ کا نام معدولہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ معدولہ حرف سلب پر مشتمل ہوتا ہے اور حرف سلب کی وجہ سلب کے لیے ہے، مگر جب یہ دوسرے کے ساتھ مل کر کے شیء واحد کی طرح ہو گیا کہ اس کے لیے کوئی چیز ثابت مانی جاتی یا خود یہ کسی کے لیے ثابت مانا جاتا، یا اس سے کسی چیز کی نفی کی جاتی یا خود اس کی نفی کی جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے موضوع اصلی سے عدول کر گیا، اور ظاہر ہے کہ جب اپنے موضوع اصلی سے یہ عدول کر گیا تو اس کا نام معدولہ رکھ دیا گیا۔ ختم ہوئی۔ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ لِلْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِثَالًا دُونَ الثَّالِثَةِ، ایک سوال کا جواب۔ معدولہ کی مصنف نے 3 قسمیں بیان کی: معدولۃ الموضوع، معدولۃ المحمول، معدولۃ الطرفین۔ معدولۃ الموضوع کی مثال مصنف نے پیش کیا، معدولۃ المحمول کی مثال مصنف نے پیش کیا، معدولۃ الطرفین کی مثال کیوں نہیں پیش کیا؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اولا کی ایک مثال لائے، ثانیہ کی ایک مثال لائے، ثالثہ کی مثال نہیں لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال اول سے موضوع معدول کی جانکاری ہو گئی، مثال ثانی سے محمول معدول کی جانکاری ہو گئی، تو ایک ساتھ معدولۃ الطرفین کی جانکاری ہو گئی، اس لیے الگ سے اس کے مثال لائے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ حرف السلب جزءاً، اوپر میں کہا قضیہ یا تو معدولہ ہوگا یا محصلہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف سلب قضیہ کی کسی جز کا جز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ان لم یکن حرف السلب جزءا لشیء من الموضوع والمحمول، اور اگر حرف سلب موضوع اور محمول میں سے کسی کا جز نہ ہو، حرف سلب موضوع محمول میں سے کسی کا جز نہ ہو، سمیت القضیۃ محصلہ،
تو حرف سلب اگر موضوع کا جز ہے یا محمول کا جز ہے یا طرفین کا جز ہے تو وہ قضیہ معدولہ ہے، اور حرف سلب کسی کا جز نہیں ہے، نہ موضوع کا جز ہے نہ محمول کا جز ہے، تو سمیت القضیۃ محصلہ، ایسے قضیہ کو محصلہ بولا جاتا ہے۔ چہ جائے کہ یہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو، جیسے ہمارا قول زید کاتب، زید کاتب ہے، یہ محصلہ ہے کیونکہ حرف سلب کسی کا جز نہیں ہے۔ جیسے ہمارا قول زید لیس بکاتب، زید کاتب نہیں ہے، بھلے اس قضیے میں حرف سلب ہے مگر یہ موضوع کا بھی جز نہیں ہے، محمول کا بھی جز نہیں ہے، تو یہ قضیہ محصلہ ہے۔ مشہور اصطلاح یہی ہے کہ قضیہ دو قسموں میں منحصر ہے، معدولہ اور محصلہ۔ حرف سلب موضوع یا محمول کا جز ہے تو معدولہ ہے، اور کسی کا جز نہیں ہے تو محصلہ ہے۔ وجہ تسمیہ، وہ قضیہ جس میں حرف سلب کسی کا جز نہ ہو، کسی کا مطلب موضوع کا بھی جز نہ ہو، محمول کا بھی جز نہ ہو، اس کا نام محصلہ رکھا جاتا۔ کیوں؟ وجہ تسمیہ یہ ہے، محصلہ کے ساتھ نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ حرف سلب جب قضیہ کے طرفین میں سے کسی کا جز نہیں ہے، قضیہ کے طرفین میں سے یعنی موضوع اور محمول میں سے کسی کا جز نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ طرفین میں سے ہر ایک وجودی اور محصل ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ محصلہ رکھ دیا گیا۔ یہ مشہور اصطلاح ہے، مگر ایک اصطلاح اور بھی ہے جس کو شارح نے اپنایا ہے۔ ربما یخصص اسم المحصلہ بالموجبہ، کبھی محصلہ کا نام موجبہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، اور سالبہ کو بسیطہ بول دیا جاتا ہے، اس لیے کہ بسیط اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی جز نہ ہو۔ حرف سلب اگرچہ اس قضیہ میں موجود ہے مگر طرفین میں سے کسی کا جز نہیں ہے، جیسے زید کاتب نہیں ہے، حرف سلب اس قضیہ میں ہے مگر نہ یہ موضوع کا جز ہے اور نہ محمول کا جز ہے، کسی کا جز نہیں ہے، تو بسیطہ اسے کہتے ہیں جس کا کوئی جز نہ ہو، اور حرف سلب طرفین میں سے کسی کا جز نہیں ہے، اس لیے اس کا نام بسیطہ رکھ دیا گیا۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ لَهُمَا مِثَالًا، محصلہ اور بسیطہ، سالبہ بسیطہ کی کوئی مثال ذکر نہیں کیا، معدولۃ الموضوع کی بھی مثال ذکر کیا، محمول کی بھی مثال ذکر کیا، ان دونوں کی کوئی مثال کو مصنف نے ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَبَاحِثِ السَّابِقَةِ، اس لیے کہ سابقہ مباحث میں تمام ذکر کردہ مثالیں ان کی مثال بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جیسے کلو جے بے، بعضو جے، لیس بے، ان کی مثال بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے الگ سے ان کی کوئی مثال بیان نہیں کیے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔